فیصلہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل میں ایک نہیں بلکہ تین تین قاضی ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص فیصلہ کروانے کے لیے آئے اور پہلے قاضی کے فیصلے سے اگر وہ مطمئن نہ ہوا تو وہ جا سکتا ہے دوسرے قاضی کے پاس، اور اگر دوسرے قاضی کے فیصلے سے بھی مطمئن نہ ہو تو وہ پھر تیسرے قاضی کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ تم ان کا امتحان لینے کے لیے، ان کی آزمائش کرنے کے لیے زمین پر جاؤ۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں زمین پر آیا اور ایک کنویں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس اس وقت تو ایک گھوڑا بھی تھا، فرشتے کے پاس گھوڑا تھا، اور اپنے گھوڑے کو لے جا کر اور وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ اس کنویں کے پاس کھڑا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص آیا جس کے پاس ایک گائے کا بچہ یعنی کہ بچھڑا ہے۔ اس نے کنویں سے پانی نکالا اور اپنے بچھڑے کو پلایا اور لے کر جانے لگا، اور فرشتے نے اسے ایک ایسا اشارہ کیا کہ وہ بچھڑا اپنے مالک کو چھوڑ کر، جس کے ساتھ پانی پینے کے لیے آیا تھا، اسے چھوڑ کر وہ آ جاتا ہے اپنے فرشتے کے پاس۔ اب اس کے مالک نے جب پلٹ کر دیکھا کہ یہ میرا بچھڑا تھا لیکن یہ مجھے چھوڑ کر اس شخص کے پاس کیسے چلا گیا، اس نے بہت اسے لاڑ پیار سے منایا کہ چلو واپس چلتے ہیں، گھر چلتے ہیں، لیکن وہ بچھڑا اس فرشتے کے پاس سے نہ ہلا۔ اب یہ اس سے بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بچھڑا میرا ہے، آپ مجھے دے دو، میں تو اسے پانی پلانے کے لیے کنویں پر لایا تھا، آپ اسے اپنا سمجھ کر نہ رکھ لو، اسے مجھے واپس دو، میں لے کر چلا جاؤں گا۔ تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو میرا ہے، اور یہ جو گھوڑا ہے یہ اسی کا بچہ ہے۔ اس نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، گھوڑے کا بچہ بچھڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرا بچھڑا ہے جسے میں نے پانی پلانے کے لیے کنویں پر لایا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کہہ دیا یہ گھوڑے کا بچہ ہے تو ہے۔ اب اس نے مقدمہ کیا کہ چلو ہم قاضی کے پاس اس کا فیصلہ لے کے چلتے ہیں کہ گھوڑے کا بچہ گھوڑا ہوگا، لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ یہ گھوڑے کا بچہ بچھڑا ہے اور یہ میرا ہے۔ تو جب فیصلہ گیا قاضی کے پاس تو یہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا وہ پہلے ہی سے جاتا ہے قاضی صاحب کے پاس، اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کو جو رقم چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے وہ میں آپ کو دے دوں گا، فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے۔ قاضی مان گیا اور کہا کہ یہ گھوڑے کا بچہ ہے، یہ گھوڑی کا بچہ ہے بچھڑا، تو یہ اسی کا ہوا، فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا۔ اب وہ شخص اسے تو نہ ماننا تھا، اور حقیقت میں بھی وہ بچھڑا اسی کا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، دوسرے قاضی کے پاس چلو۔ دوسرے کے پاس آئے، پھر اس نے وہی کیا کہ جو رقم چاہیے میں آپ کو دے دوں گا، جتنا پیسہ آپ مانگو گے میں آپ کو دے دوں گا، بس فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا مقدمہ ہے؟ پھر کہا گیا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ گھوڑی کا بچہ یہ بچھڑا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھوڑی کا بچہ کوئی بچھڑا ہو؟ تو چونکہ اسے رشوت تو پہلے مل چکی تھی، اسے پہلے لالچ دے دی گئی تھی کہ تم فیصلہ میرے حق میں کرنا، جتنا مال مانگو گے، جتنا پیسہ چاہو گے ہم دے دیں گے۔ تو اس نے فیصلہ اسی کے حق میں کیا کہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گھوڑی کا بچہ ایک بچھڑا ہو، لہٰذا یہ گھوڑی بھی اسی کی ہوئی، اور یہ اس سے پیدا ہوا یہ بچہ جو بچھڑا ہے یہ بھی اسی کا ہوا۔ دوسرے قاضی کے پاس بھی فیصلہ اسی کے حق میں آیا۔ اب اس نے کہا کہ میں ان کے فیصلے سے بھی مطمئن نہیں ہوں، چلو تیسرے قاضی کے پاس۔ جب تیسری جگہ پہنچے تو پھر یہ مقدمہ سنایا گیا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ بچھڑا میرا ہے جو کہ اس گھوڑی سے پیدا ہوا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھوڑی سے کوئی بچھڑا پیدا ہو؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ فیصلہ میں ابھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس وقت تو مجھے حیض آ گیا ہے اور میں ایسی سچویشن میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ تو ایک مرد ہو، ایک آدمی ہو، یہ سارے معاملات تو عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ مجھے حیض آ گیا ہے؟ تو برجستہ قاضی صاحب نے کہا کہ جس طریقے سے میں آدمی ہوں اور مجھے فطرت کے خلاف حیض نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے پھر تم بتاؤ کہ یہ جب گھوڑی ہے تو اس کا جو بچہ ہے یہ بچھڑی کیسے ہو گیا، یہ بچھڑا کیسے ہو گیا؟ اگر اس کا بچہ ہوتا تو گھوڑی کا بچہ گھوڑے ہی کی نسل ہونی چاہیے تھی،
لیکن تم کہتے ہو کہ گھوڑی کی نسل میں کوئی بچھڑا پیدا ہو گیا ہے اور یہ میرا ہے، آپ اس پر اپنا حق جتاتے ہو، اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ جب خلاف فطرت کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بات اسے سمجھ میں آ گئی اور پھر یہ معاملہ ظاہر کیا گیا کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں اور ان کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ دو لوگ تو رشوت پر مطمئن ہو گئے اور رشوت لے کر فیصلہ انہوں نے میرے حق میں کر دیا، لیکن تم واقعی اللہ کے نیک بندے ہو، تم نے رشوت لینے سے بھی انکار کیا اور فیصلہ وہی کیا جو سچ تھا، حق تھا، انصاف کا فیصلہ تم نے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رشوت لینے والے پر اور دینے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ان کے چہرے کی رونق ختم کر دی جاتی ہے۔ رشوت لینا بھی گناہ کبیرہ ہے اور رشوت دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔